آج ماتم جلوس امام حسین کے ماتم جلوس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان قرآن شریف کو سویڈن میں جو جلایا گیا ہے اسی کے ساتھ بیعت بھی کرایا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مومن، ہر فرقے کا، ہر مسلمان اس احتجاج کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہم سب کا ہے۔ قرآن کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، کوئی مسلمان بغیر قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا سے، ہر جگہ احتجاج ہوئے، قرآن کے بارے میں ہوئے، سرکار سے بولے، گورنمنٹ میں اپیل کرے، سویڈن کی اس میں آگے چل کے یہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی لیے ہم اس قرآن کے بارے میں احتجاج کریں۔ قرآن ہمارا جان ہے، ہمارا جگر ہے، ہمارا سب کچھ، ہمارا ایمان قرآن سے ہے۔ اسی لیے ہم لوگ آج احتجاج قرآن کی بھی ہم کریں۔ انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ پیغام دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بینر لگائے، یہ سیمپل ہے۔ انشاءاللہ ہم بڑے پیمانے میں اس کا احتجاج کریں گے، ہر سڑک پہ، ہر جگہ پہ، ہر کانسولیٹ پہ اس چیز کا احتجاج کرنا ہے۔ آگے کوئی کسی کی ہمت نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ ایسی پھر بھی گستاخی کر سکے، کوئی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ سارے مسلمان بھائیوں سے پھر بھی میں اپیل کرتا ہوں، سارے میڈیا سے بھی، آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں سارے ہم انسانیت کے قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ مذہب کے لیے نہیں ہے، سارے مذہب کے لیے ہے۔ قرآن میں انسانیت کے پیغام دیتا ہے، وہ انسانیت کا پیغام کو اڑا دے رہے، شیطان کی پیروی کرنے والے قرآن کو برباد کر دے رہے ہیں۔ ہم ابھی احتجاج نہیں کریں تو ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خصوصیت 7 محرم مولانا نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ جو ہے وہ قربانی کو یاد کرتے ہیں، کربلا میں 1400 سال پہلے جو امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اور یزید کو ختم کرنے کے لیے جو شریعت سے ہٹ گیا تھا اور جو قرآن کو بدلنے کے لیے آیا تھا، امام حسین نے اس کو بچایا، اپنی جان دیا اور پوری اپنے بچے اصحاب 70 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ یاد مناتے ہیں۔ اور آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ظالم جہاں بھی ہے، ہر جگہ جو دنیا میں، اس کا ہم مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ امام حسین نے بتایا ہے ہم کو راستہ کہ 70 تھے، ہم آج 70 ملین ہیں۔ ہم کیوں نہیں یہ ظلم کو ہٹا سکتے؟ یہ ظالموں کو، جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ ظالم کو ہٹانا چاہیے۔ اور جو اندر کے اور باہر کے ظالم کو محرم کے کا ایگزامپل لے کر ہم ظلم کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ یاد کرنا ضروری ہے ہر قوم کے لیے۔ جب یہ یاد کریں گے امام حسین کو تو آپ کو ہمت آئے گی کہ ظلم کو ہٹانا اور حق کو لانا، جسٹس کے لیے لڑنا۔ We have to fight for justice and oppression to all the Muslims. That is the پیغام حسین۔ اسی لیے ہم یاد کرتے ہیں، ہمیشہ تا قیامت تک یہ یاد کریں گے کہ جب تک ظلم رہے گا دنیا میں، جب تک امام حسین کا نام رہے گا کہ ظالم کو ہٹانے کے لیے صرف امام حسین ہی صحیح ہے، جو ان کا ایگزامپل لے کر ہم لڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے یاد کرتے ہیں، اسی لیے ہر قوم کے لیے، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، امام حسین بہت سگنیفیکنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور یہ یاد کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ کربلا میں یزید کے لشکر کی طرف سے جو پانی بند کیا گیا تھا تو 7 محرم کو خیمے میں بالکل بھی پانی نہیں تھا، ایک قطرہ بھی پانی نہیں، یعنی حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے وہ بھی پیاسے تھے اور ان کو بھی پانی کا قطرہ نہیں مل رہا تھا۔
تو اس وجہ سے 7 محرم اہم ہے شیعوں میں کہ آج سے امام حسین کے خیمے میں اللہ تش کی صدائیں بلند ہیں۔ اور 7 محرم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ 7 محرم کو مہدی نکلتی ہے حضرت قاسم کی۔ حضرت قاسم امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے تھے، تو ایک دن کے بیاہے تھے، ایک شب کے، اور انہوں نے قربانی دی کربلا کے میدان میں، ان کا لاشا پامال ہو گیا۔ تو یہ جو مہدی نکالی جاتی ہے یہ دراصل مہدی نہیں ہے بلکہ ایک ماں کے ارمانوں کا جنازہ ہے جو نکالا جا رہا ہے، کہ ایک ماں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو میں ایک چاند سے دلہن لاؤں گی، مگر کربلا کے میدان میں قاسم کی شادی موت سے ہوگی، تو اس وجہ سے بھی 7 محرم اہم ہے۔ دیکھیے عوام کے لیے ہر سال کربلا کا یہی پیغام ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ایسا دہشت گرد، ایک ایسا ٹیررسٹ زمانے میں آیا کہ جس کی 55 ملکوں پر حکومت تھی۔ سفیر روم اس کے دربار میں بیٹھتا تھا، راس الجالوت اس کے دربار میں بیٹھتا تھا، یہودی کے ایمبیسڈر اس کے دربار میں، عیسائیوں کے ایمبیسڈر اس کے دربار میں، ہندوستان سے لوگ آ کے اس کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ تو اتنا بڑا حاکم و بادشاہ بن چکا تھا وہ۔ امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اس کے ظلم، اس کی بربریت، اس کی صہیونیت، اس کی سفاکیت اور اس کے استبداد اور اس کی دہشت گردانہ باتوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور امام نے یہی کہا کہ برائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو گئے، اگر اچھے لوگ بولنا شروع کر دیں تو برائی صف ہستی سے مٹ جائے گی۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ہر دور میں ظالم کے مخالفت کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کا ساتھ دو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔